اسی طرح اگر ہم جو دوسری ریلیجس پارٹیز ہیں، جو دوسرے مسالک ہیں، جو دوسرے سیکٹ ہیں، ان کا اگر کمپیریزن کریں اور ان کا امپیکٹ دیکھنے کی کوشش کریں اس دھرنے کا، ان پہ کیا امپیکٹ ہے، فیوچر میں کیا پراسپیکٹ بن سکتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں کلیئرلی نظر آتی. جہاں تک بریلوی جو سنی سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اس کو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو مولانا صاحب نے آؤٹ پلے کر دیا ہے. اس کی ایک تازہ مثال آپ کو وہاں ملے گی کہ انہی ڈیز میں جب یہ دھرنا اسلام آباد میں جاری تھا تو مینار پاکستان میں بھی ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھی. وہ بھی ایک اچھا خاصا منظم اور ایک بڑا اچھا جلسہ تھا وہاں پہ 2 نومبر کو، جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے آرگنائز کیا گیا تھا. خادم حسین رضوی صاحب نے جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور بہت بڑے بڑے وہاں پہ نام بھی ہے جرنلزم سے، دوسری جو ہستیاں ہیں جو اپنا نام رکھتی ہیں مختلف حوالوں سے، وہ بھی انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کی جو کوریج ہوئی ہے وہ بالکل دھرنے کے نیچے دب گئی. آپ کو کہیں اس کا نام نظر نہیں آیا، کوئی میڈیا میں ہلکی سی چھوٹی سی خبر آئی، لیکن دھرنا جو ہے نا وہ قوم کے اعصاب پہ، میڈیا کے اعصاب پہ سوار رہا. ایک تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ جی کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھرنے نے آؤٹ پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، دوسری طرف آ جائیں، ابھی کچھ دنوں میں قادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب بھی ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اس کا بھی کمپیریزن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس دھرنے کے مقابلے میں کیا کمپیریزن ہوگا. آلدو کہ اس چیز کو دوسرے سیکٹ، دوسری جو تنظیم ہے وہ فیل بھی کر رہی ہے اس ہیٹ کو، اور وہ بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. اب کس حد تک یہ ہو پاتا ہے یہ ایک دیکھنے کی چیز ہوگی. اسی طرح اگر اہل حدیث جو طبقات ہیں ان کی طرف آپ آ جائیں تو ان میں ایک جو مرکزی اہل حدیث ہے ساجد میر صاحب، وہ تو مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے وہ آلدو کہ اس طرح ریولری نہیں فیل کر رہا، لیکن وہ بھی ہیٹ فیل کر رہے ہیں. وہ بھی دے آر آلسو ٹرائنگ ٹو گیٹ دیم سیلف ریلیونٹ ان آل دس سینیریو. تو ہمیں لگتا ہے کہ جی مذہبی طور پہ جو دوسرے سیکٹ ہیں ان کو مولانا صاحب نے بہت ایک طریقے سے آؤٹ پلے کر دیا پولیٹیکلی سپیکنگ. اس چیز کو کیسے وہ اپنے ووٹ بینک میں، جو ان کا دیوبندی ووٹ بینک ہے، اس کو کیسے کنورٹ کر پائیں گے، یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے. اسی طرح جو اہل تشیع ہیں ہمارے بھائی، ان کو کس حد تک اس کا ڈینٹ آئے گا، وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی سپلٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک رہی ہے، اور ان کا جو سٹیکس ہے پورے دھرنے پہ اور لیڈ بائی مولانا صاحب وہ بھی ایک کلیئر ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں اس جو ہمارے وہ اہل تشیع تنظیم ہیں ان پہ جو ڈینٹ ہوگا وہ اتنا گہرا نہیں ہوگا، وہ قابل برداشت ہوگا، وہ اس کو ریپیئر کر لیں گے. تو ایک جو سب سے اہم چیز بچ جاتی ہے وہ جماعت اسلامی. دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ جس پوری سچویشن میں جو سب سے بڑا ڈینٹ پڑے گا وہ جماعت اسلامی کو پڑے گا، اور جماعت اسلامی اس چیز کو فیل بھی کر رہی ہے. اور جماعت اسلامی اب نیئر فیوچر میں دیکھیں گے کہ جی وہ اپنے طور پہ ایک اور اسی طرح کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں ان کا بھی ایک نیریٹو سامنے ہے. کر بھی رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس کے پیرالل چیزیں چل بھی رہی ہیں. سراج الحق صاحب کافی ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ اس دھرنے کے ساتھ نہیں ہے. دھرنے کی ڈیمانڈز کو وہ اپنے نیریٹو میں ڈھال کے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس دھرنے کے بعد وہ بھی اسی طرح کی کوئی لانگ مارچ یا کوئی چھوٹا مارچ یا جلسے جلوس یا ملین مارچ واٹ ایور کوئی اس طرح کی چیز ضرور کریں گے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ہیٹ ہے نا، پولیٹیکل جو ہیٹ ہے اور ریولری ہے نا، وہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہونے کی پوری کوشش کرے گی. کیونکہ مولانا صاحب جس سپیڈ سے اور جس ڈائنامزم سے آگے جا رہے ہیں وہ ان جماعتوں کے لیے بھی کوئی کم پولیٹیکلی خطرناک چیز نہیں ہے.